سورہ شعراء آیت 1-8 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبنون کیا تم تعمیر کرتے ہو بکل رین ہر بلندی پر آیتن ایک نشانی تعبثون بلا ضرورت ان کے لیے باقاعدہ ان کے پاس نبی بھیجے گئے، اللہ کے رسول بھیجے گئے جنہوں نے آ کر انہیں بتایا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تم اس نمود و نمائش میں جو پڑ گئے ہو، اس خام خواہ کی اپنی نمائش جو کرتے ہو، جو ایسے ایسے گھر تعمیر کرتے ہو، ایسے بلند و بالا عمارتیں جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اچھا پھر اس پر دیکھیں، آج جا کے دیکھیں جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ میں انہوں نے کیا دیا ہو، جس پر ان کو عذاب دیا گیا تھا وہی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مجسمے بنے ہوئے ہیں، یہ جی یادگاریں ہیں ہمارے بڑوں کی، وہ بھی تو یہی کرتے تھے، کسی جانور کی، کسی بزرگ کی، کسی ایسی چیز کی وہ بڑے بڑے ایسے مجسمے بنا لیا کرتے تھے، اور وہی بیماری ہم میں آ گئی۔ دوسروں کو دیکھیں، جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر کے پھر جو آرائش کی جاتی ہے باہر سے یا اندر سے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ضرورت تو نہیں تھی آپ کی، پھر یہ کس کے لیے کیا گیا؟ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے نا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، دوسروں سے بہتر ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر ہماری پہچان ہے۔ جب آپ اپنے گھروں پر اس عارضی ان چیزوں پر اپنی صلاحیتیں، اپنے ریسورسز، اپنے اسباب اس میں جھونک دیں گے، پھر آپ کا وقت بھی اس کے ساتھ جائے گا، آپ کی جو ہے نا، آپ کے جو جذبات ہیں، کیفیات ہیں، وہ بھی اس کی نظر ہو جائیں گے، اور ایمان سے آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا، پھر آپ ایمان میں ترقی نہیں کریں گے، پھر آپ ان احکامات میں، ان اعمال میں آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ان کے لیے تو بھی صلاحیتیں چاہیے نا، اسباب چاہیے، وقت چاہیے، وہ آپ نے لگا دیا ادھر، اس کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اچھا پھر اگر آ بھی گیا تو اس کے مقابل آپ ایک چیز لے کر آ گئے نا اپنے اندر، ایک ٹگ آف وار ہے نا جو آپ کو صرف کھینچے گی، پھر اس کو مینٹین بھی تو رکھنا ہوگا اور اس کو اور بہتر بھی تو کرنا ہوگا، پھر آپ اسی میں لگے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم دنیا میں بڑے بڑے گھر اور یہ جائیدادیں اس طرح ایسے نہ بنانے لگ جانا، ورنہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور آج ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے، ہماری صبح سے شام کن اعمال اور کن فکروں کی نظر ہو رہی ہے؟ یہی عارضی چیزیں، یہی دوسروں سے خود کو معتبر کرنے میں ہے نا، ضرورت کی چیزیں ہیں نا، فرض آپ کا گھر ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کی سواری ہے، لیکن یہ ہمارا ایک سمبل بن گیا ہے، ہماری پہچان بن گئی ہے کہ ہم کتنے جائیداد والے، ہم کتنے مال والے، ہم کتنی قابلیتوں والے، ہم کتنے ذوق والے ہیں۔ ایمان سے ہمارا کیا لینا دینا، آخرت سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو اپنی ٹھاٹ باٹ شان، اپنی خواہشیں اسی دنیا میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس دنیا کے ہو کے رہ گئے، پھر حلال حرام جیسے طریقے سے آئے مال آئے، تاکہ آپ کی ان ساری یہ جو ہے نا فضول خواہشیں جن کو آپ نے اپنی ضرورت کی حد تک پہنچا دیا ہے، لازم و ملزوم قرار دے دیا اپنے لیے، پھر آپ انہی میں مشغول رہیں گے۔ تو اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا نا، کو جو کامیاب ہوگا وہ آ کے دکھائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہوگا نا
وہ چیخے گا، چلائے گا، وہ کرلائے گا۔ پھر اللہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ دنیا میں بڑا خوش و خرم رہا کرتا تھا، اپنے گھر والوں میں بڑا مزے سے رہا کرتا تھا۔ آج ہم گھر میں وہ مزے ڈھونڈتے ہیں، گھر میں وہ سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، اور یہی سہولتیں ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہیں، آخرت کی کامیابی سے ہمیں دور کر رہی ہیں۔ نہیں ہے فکر ہمیں اس کی، کیونکہ ہماری تربیت نہیں کی گئی، ہمیں وہ احساس نہیں دلایا گیا، اس سے ہمیں قرآن سے اندھا رکھا گیا، اور اس کے مقابلے میں دنیا جہان کے ہم نے انبار لگا دیے کتابوں کو، ان کو رٹنے میں، ان کے ٹیسٹ ان کو پاس کرنے میں، دنیا کو پھر ڈگریاں لینے میں، دیکھو ہم نے فلاں فلاں چیزیں فلاں فلاں کتاب میں پاس کی ہوئی ہیں، رٹی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ ہم چاہتے ہیں آخرت میں کامیابی، کوئی ہمیں آخرت سے سروکار نہیں۔ آج کا دن میرے لیے مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ، دیکھو اللہ کی ذات پر تو توکل ہے نہیں، ہمارا بھروسہ ہے نہیں، میں نے سارا کام خود کرنا ہے۔ یہ صورتحال ہو تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ آج ہماری بود و باش میں اور کافر کی بود و باش میں فرق کیا ہے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو فرق؟ بڑے بڑے گھر عالی شان محلات ان کے بھی ہیں، اور ہم بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ہم دھوکے میں آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا، یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ نے آپ کو آپ کی حقیقت سے، آپ کو اپنے اللہ سے دور کر رکھا ہے، اور جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ اس کو اہمیت دے دیں، آپ اپنے دشمن کو اس قدر اپنے لیے اوپر مسلط کر لیں، تو قصوروار کون ہوا؟ فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔